شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے آپ کے سامنے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیت 183 پیش کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ روزے صرف ہم ہی پر نہیں بلکہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہے اور امت اسلامیہ پر یعنی ہم مسلمانوں پر بھی یہ فرض ہیں۔ اور اس روزے کی جو اللہ رب العزت نے خاص مصلحت، ہمیں فائدہ کیا ہوگا، روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کی مصلحت کیا ہے، وہ صرف اس آیت کے 2 لفظوں میں اللہ رب العزت نے ذکر فرما دی ہے، اور وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے داروں کو متقی اور پرہیزگار کس طرح بناتا ہے، یہ فلسفہ، یہ حکمت کس طرح پوری ہوگی، یہ بات ہم تھوڑا آگے چل کے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن سر دست یہ ذکر کریں کہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ایک آدمی، ایک مسافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، وہ ساری تفصیل اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے سوال و جواب کر کے یہ مسافر اٹھ کے چلا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں، یعنی تمہیں تمہارا دین جبرائیل علیہ السلام آ کے سکھلا گئے۔ اور وہ دین کس طرح سکھلا گئے؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ ساری باتیں دین سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ کے پاس آئے اور آ کے یہ باتیں ہمیں سکھلا کر گئے۔ اور جس طرح وہ حدیث جبرائیل کے نام سے ہے، اسی طرح ایک حدیث کتب حدیث میں حدیث ممبر کے نام سے بڑی مشہور ہے، جو اس مہینہ سے بھی تعلق رکھتی ہے، اس رمضان المبارک کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور وہ حدیث ممبر
بہت ساری سندوں سے بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، اور اس کی متعدد سندیں جو ہیں وہ ان کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان اور مستدرک امام حاکم میں جو اسناد ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کم از کم حسن کے درجہ کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی وہ قابل عمل، قابل اعتماد ہیں۔ اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور 3 سیڑھیوں پر قدم شریف رکھتے ہوئے 3 مرتبہ ہر سیڑھی پر آمین 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 فرمایا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب آپ فارغ ہوئے نیچے تشریف لائے تو پوچھا کہ آج آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام کا پوچھنا ظاہر ہے کہ اسی آمین کے بارے میں تھا کہ آپ نے آمین 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 کہا ہے، تو اس کا کیا سبب تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا باعودہ بہت اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا جس نے رمضان المبارک کو پایا اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔ رمضان المبارک کو اس نے پایا لیکن جنت حاصل نہ کر سکا، وہ اللہ کی رحمتوں سے بہت دور ہے۔ اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تھا تو جبرائیل امین نے یہ کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ آمین کہا کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہوا۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے باعودہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اے اللہ کے نبی، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا جس کے سامنے آپ کا اسم گرامی پکارا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ باعودہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک۔ تو اس حصہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کوئی اپنی زبان سے لے یا اپنے کانوں سے کسی کی زبان سے نکلا ہوا سنے یا کسی کتاب میں رسالہ میں پڑھے، جس بھی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے اس وقت یہ کلمات، یہ درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام کہنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارے پاک و ہند کے ماحول میں یہ الفاظ تو کہیں نہ کہیں لیکن وہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، انگوٹھوں کو چوما، اپنی آنکھوں کو لگایا، اور بڑا عجیب سا انداز اپنایا جاتا ہے، جبکہ انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگانے والی روایت قطعاً ناقابل عمل ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کہیں بنی اسرائیل کی کوئی روایت ہے پرانی اور وہ بھی صحیح سند سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کی بجائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، سکھلایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا کہ جب آپ کا اسم گرامی پڑھیں، سنیں، کہیں تو اپنی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام کہا جائے۔ اور تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کے ساتھ خدمت، تواضع، خاطر، عزت، احسان، ان کے تعاون کے بعد اللہ کو راضی نہ کر لے، جنت نہ پالے، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ تو اس حدیث میں جو 3 کام بتائے گئے ہیں ان کی الگ الگ تفصیل ذکر کی جائے تو بات کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ اس میں سے والدین کا مقام و مرتبہ، کہ اگر کسی نے ماں باپ کو یا ماں کو یا باپ کو کسی ایک کو بھی اپنی زندگی میں پایا اور اس وقت جب کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں ہیں اور اس وقت انہیں اپنی اولاد کی خدمت کی ضرورت ہے اور اولاد وہاں سے کنارہ کر جائے تو انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص، بد قسمت ہے وہ، حتیٰ کہ اللہ کی رحمتوں سے وہ دور ہے۔ باعودہ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا
جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کلمات کہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، اس آدمی کے پلے کیا رہ جائے گا جس کے بارے میں یہ تین عظیم ذاتیں، تین عظیم اللہ کی ذات، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان سب کی طرف سے جس کے لیے رحمت سے دوری کی بات آ جائے، اس کے پلے کیا رہے گا؟ اس سے بڑا فقیر اب دنیا میں اور کون ہوگا؟ اور یہی معاملہ رمضان المبارک کے آ جانے، رمضان المبارک کو پا لینے اور اس کے باوجود بھی روزہ رکھ کر رب کو راضی نہ کر لینے والے آدمی کی حیثیت ہو جائے گی۔ اور یہی مسئلہ جو ہے، تینوں باری باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، والدین کو پانا، اور سب سے پہلے رمضان المبارک کو پانا۔ رمضان المبارک وہ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہے، ہم رمضان المبارک میں کل سے داخل ہو چکے ہیں خلیجی ممالک میں، اور آج تو ہمارے بر صغیر، پاک و ہند، بنگلہ دیش، تمام ممالک میں بھی رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے۔ اور روزہ، عبادات تو ساری ہی اللہ رب العزت کی بڑی اہم عبادات ہیں، لیکن روزے کو ایک ایسا خاص مقام حاصل ہے جو دوسری عبادتوں کو حاصل نہیں، یعنی اخلاص للہ کا مظہر اگر کہا جائے تو وہ صرف یہ روزہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو 200-400 لوگ، 10-20 لوگ، 5-10 لوگ، کچھ نہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں۔ آپ حج کرتے ہیں تو 2-4-10 لوگ نہیں، 2-4 ہزار نہیں، 2-4 لاکھ نہیں، بلکہ ملینز لوگ آپ کو دیکھتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو وہ بہت کم ہوگا، تو تب بھی آپ کو ایک گھر والے ضرور جانیں گے کہ وہ ہمیں زکوٰۃ دے کے گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں، ان میں سے کوئی عبادت ایسی نہیں جو صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان رہ گئی۔ اخلاص کا سب سے بہترین مظہر اور اخلاص کے لیے سب سے بہترین پیمانہ یہ رمضان کا روزہ یا کوئی بھی روزہ ہے۔ اور یہ اتنا اہم پیمانہ کیسے بنتا ہے؟ یہ جب تک اللہ رب العزت کا خوف دل میں نہ ہو تب تک آدمی روزہ پورا نہیں کر سکتا، کیونکہ مثال کے طور پر گھر میں روزہ رکھا، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، باہر گیا، دفتروں میں آج کل ہر چیز موجود ہوتی ہے، فریج ہیں، کولر ہیں، گرمی ہو زور کی، پیاس لگی ہوئی ہو، آفس میں اکیلا ہے، فریج کھولے پانی پی لے، کوئی اسے روکنے والا ہے؟ کوئی اسے دیکھنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ اب یہ روزہ صرف اسی حالت میں مکمل کر سکتا ہے جب اسے یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے رب کو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایسے میں شیطان کے پاس، شیطان بندے کے پاس، روزے دار کے پاس آتا ہے اور وہ اس کو اکساتا ہے، پی لو، کون دیکھ رہا ہے؟ اور جو صاحب ایمان ہے، ایمان والے آدمی کو یہ معلوم ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب جو ذات اتنی قریب ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ منہ سے پانی پیے گا تو وہ پیٹ میں جائے گا، روزہ توڑنے والا اگر منہ سے پانی پیتا ہے پیٹ میں جاتا ہے، اور شیطان کو مومن زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ تو کہہ رہا ہے پی لو، منہ سے پانی پیٹ میں پہنچا لو، کیسے ہو سکتا ہے جب کہ پیٹ میں پانی کے جانے کے راستے میں تو میرے رب کا گھر موجود ہے، میرا رب موجود ہے، یعنی میرا رب اتنا قریب ہے کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ جب تک یہ تصور انسان کے ذہن میں نہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اندر ہوں، باہر ہوں، اندھیرے میں ہوں، روشنی میں ہوں، ہر جگہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تب تک یہ روزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ انتہائی اہم عبادت ہے، اخلاص للہ کا یہ مظہر ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے کے سلسلہ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ
اس روزے کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک تربیت، ایک کورس یا ٹریننگ بنایا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ یہ ریفریشر کورس ہے۔ 11 مہینوں میں انسان مختلف قسم کی برائیاں، مختلف قسم کی کوتاہیاں، مختلف قسم کے عیب اس سے صادر ہوتے رہتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک اب اس کے سابقہ کردار کو بدلنے کا کام کرتا ہے۔ جو بھی وہ کر رہا تھا، رمضان کے مہینہ میں آ کر وہ اپنے آپ کو سدھارتا ہے، روزہ اسے سدھارتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گالی گلوچ کا عادی ہے، ایسے بلا وجہ چھوٹی سی بات پہ کسی کے گلے پڑ جاتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، بخاری مسلم کے حدیث میں سے، اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہو، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب، نہ تو وہ شہوانی باتیں کرے، شہوانی حرکاتوں سے سرزد ہوں، اور نہ ہی وہ شور مچائے، چیخ چنگاڑ کرے، سخب۔ اور یہ چیخ چنگاڑ کرنے کا اگر آپ نے موقع دیکھنا ہو تو عصر کے بعد بعض روزے داروں کو دیکھا جا سکتا ہے، اگر اس کے زیر دست کام کرنے والے لوگ ہیں، معمولی بات پر ان سے بگڑ رہا ہے، ان کے گلے پڑ رہا ہے کسی بھی بہانے سے، تو آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ان صاحب کا روزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کو روزہ لگا ہوا ہے، یعنی بھوک لگی ہوئی ہے اور لوگوں کے گلے پڑ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھا ہوا ہے تو کسی کے گلے مت پڑو، چیخ چنگاڑ مت کرو، شہوانی حرکات اور شہوانی کلمات مت نکالو، اور ساتھ ہی فرما دیا او قاتلہ، یا کوئی اس سے لڑائی کرے، باقاعدہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو فرمایا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، سامنے سے گالی گلوچ دینے والے کو، لڑائی جھگڑا کرنے والے کو یہ کہہ دے کہ بھائی میں تو روزے سے ہوں۔ اب یہ الفاظ کہنے کی ضرورت، ان الفاظ کو کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 کلمے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وہ کہہ دے انی صائم کہ میں روزے سے ہوں، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ہمیں کیوں سکھلائے ہیں؟ یہ اس لیے کہ پہلی امتوں میں، خاص طور پر عیسائیوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو اس کے سامنے دوسرا گال کر دو۔ اسلام وہ دین نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ رب العزت نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ اب قرآن کریم میں دیکھیں، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہر چیز کے بدلے، دانت کے بدلے دانت، اور پھر فرمایا والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے زخم، اس کا بھی باقاعدہ معاوضہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ کہے دوسرا گال آگے کر دو، بلکہ اجازت ہے کہ وہ بدلہ لے، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 کلمے سکھلا کر اسے کہہ دو انی صائم، روزے دار کی یہ تربیت کی، روزے دار کو یہ تعلیم دی کہ سامنے والے کو سمجھا دو کہ میں روزے سے ہوں، ورنہ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، سامنے والے کو بتا دو کہ ہم تمہاری گالی کا جواب بھی دے سکتے ہیں، تم جو یہ ہاتھ اٹھا کے بڑی باتیں کر رہے ہو، ہم تم سے دبتے نہیں، تم سے ڈرتے نہیں، ہمیں صرف اس ذات کا ڈر ہے جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سامنے والے کو یہ ہوش آ جائے گا کہ یہ میرے سامنے اٹھ کیوں نہیں رہا، میری گالی کا جواب نہیں دے رہا، میں برا بلا کہہ رہا ہوں، گلے پڑ رہا ہوں، اور یہ بیٹھا آرام سے سنتے جا رہا ہے۔ یہ 2 کلمے صرف انی صائم، ان 2 کلموں میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر اسے تھوڑا سا ہوش ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سامنے سے جواب کیوں نہیں دے رہا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ روزے کا کتنا فائدہ ہوا؟
گالی گلوچ دے سکتا تھا، ہاتھ اٹھا سکتا تھا، روزے کی وجہ سے نہ گالی گلوچ نہ ہاتھ. تربیت ہوئی اور یہ کام مہینہ بھر رہے گا، 30 دن کے لیے یا 29 دن کے لیے. اور اسی طرح صحیح بخاری اور سنن کی کتابوں میں ایک حدیث اور موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر وہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے تو بلا وجہ یہ کہہ کہ وہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا روزہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو معنی یہ ہوا کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھیں تو گالی گلوچ سے اپنے آپ کو روکیں، کسی کے گلے پڑنے سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو روکیں، اور ساتھ ہی جھوٹ بولنے سے. اب یہاں ایک بات میں اور ذکر کر دوں کہ روزے کی حالت میں دن کو جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ میرا روزہ ہے، تو کیا رات کو جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا؟ رات کو بھی جھوٹ بولنا اسی طرح منع ہے جس طرح کے دن کو منع ہے. اور اگر 30 دن مسلسل ایک آدمی نے جھوٹ کی وجہ اپنے اوپر کچھ بھی بنتی ہو، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روک لیا، جس نے کسی بھی حالت میں اپنے ہاتھ پر کنٹرول کر لیا، جسم پر کنٹرول کر لیا، کسی بھی حالت میں گالی گلوچ اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا، 1 مہینہ مسلسل یہ کرے گا تو اس کو ایک ٹریننگ، ایک تربیت ہو جائے گی، حاصل ہو جائے گی کہ میں نے جب 1 مہینہ ایسے گزار لیا ہے تو یہ آگے بھی اسی طرح گزر سکتا ہے. گویا کہ 1 مہینہ یہ کورس ہے جس کو ریفریشر کورس کہہ لیں، یا ایک ٹریننگ ہے، یا دوسرے معنوں میں یہ ہماری روحانی تربیت ہے جو ہر سال اللہ رب العزت ہمارے لیے 1 مہینہ لاتا ہے. گزشتہ مہینوں میں جو ہم بھول چکے، غلطیاں خطائیاں ہو گئیں، وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی اللہ رب العزت ہمارے کردار کی اصلاح کر دیتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، منہ بند کر لینے کا نام روزہ نہیں ہے کہ کچھ کھائیں پئیں گے، نہیں، بلکہ روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کے دیکھیں. کان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، جسم کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، شرمگاہ کا روزہ، پیٹ کا روزہ. روزہ ہر چیز کا رکھیں گے تب جا کے روزہ ہوگا. جھوٹ بولتے رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں، روزانہ کی جو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے اس روٹین کے مطابق چلتے رہیں تو پھر وہ روزہ کیا ہو؟ روزہ تو ہمیں یہ سکھلانے آیا ہے کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے. اگر صحیح معنوں میں آدمی روزہ رکھ رہا ہو اور سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، اور جو روزہ کے آداب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان آداب کے مطابق اگر آدمی روزہ رکھتا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ رب العزت جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کو کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے. اب کستوری تو معروف ہے کہ بہت ہی پیاری خوشبو ہوتی ہے، اور روزے دار کے منہ کی بدبو آپ اندازہ کریں کہ عام طور پر ظہر کے بعد یا زیادہ سے زیادہ عصر کے بعد روزے دار کے منہ سے وہ سمیل سی آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ خود محسوس کر سکتا ہے کہ میرے منہ میں سمیل ہے، اسے خود پسند نہیں کہ وہ سمیل اس کو سونگھنے کو پہنچے. اپنے گھر والوں میں سے کوئی ہو، دوست و احباب میں سے ہو، کسی کو وہ سمیل پسند نہیں ہے، اور یہ عام انسانی فطرت ہے، کوئی بھی بدبو کو کوئی پسند نہیں کرتا. لیکن یہ بدبو پیدا کیوں ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت کی خاطر اس نے صبح سے
روزہ کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، گویا کہ منہ بند ہے، معدے تک کوئی چیز نہیں جا رہی، معدہ بند ہے، منہ بند ہے، ہر چیز اندر کا سارا سسٹم بند پڑا ہے۔ اسی کے نتیجہ میں یہ بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے یہ بدبو کتنا مقام رکھتی ہے، اطیب من ریح المسک، کستوری کی خوشبو سے بھی اللہ کو یہ زیادہ پیاری۔ اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی پیاری کیوں ہو گئی؟ میرے بندے نے صبح سے میری خاطر کچھ کھایا نہیں، میری خاطر کچھ پیا نہیں، میری خاطر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت اس روزے دار کے منہ کی بدبو کو اتنا پسند کرتا ہے۔ کتنے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو اس روزے کو چھوڑ کر سارے دن، اب رمضان کے مہینہ میں اگر ایک مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، راشد ہو، ہوش و حواس کا مالک ہو، اسے کوئی عذر بھی نہ ہو، اس کے باوجود وہ روزہ نہ رکھے تو کتنا کم نصیب ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو روزے رکھوایا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہم روزہ رکھتے تھے، کنا نصوم و نصوم صبیاننا، ہم روزہ رکھتے تھے، اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے، عصر کے بعد جب بچے بھوک سے رونے لگتے، بچہ بچہ ہے، اسے تو اتنا روزے کی اہمیت کا پتہ نہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے، اپنے بچوں کو اس لائن پہ لگاتے تھے کہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، تاکہ تھوڑا ہوش میں آئے، بڑا ہو تو یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی کہ بچپن سے ہی بچے کو روزہ رکھوانا شروع کر دیا۔ اب بچے کی فطرت ہے، بھوک لگے گی وہ کچھ کھانے کو مانگے گا۔ آج ہمارے گھروں میں الحمدللہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہوتی ہیں کہ والدین پکڑائیں نہ پکڑائیں ہمارے ہاتھ میں ہے، سلاجیں فریجیں کھلی ہیں، کچن میں باورچی خانے میں کھانے پینے کی چیزیں کھلی پڑی ہیں۔ وہ زمانہ ایسا نہیں تھا، اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو ماں دے گی تو ملے گا، بیوی دے گی تو مل جائے گا، نہیں تو سنبھالا پڑا ہے، تھوڑا بہت ہے۔ وہ لوگ صبح کا کھانا کھاتے، رات کا ہے نہیں، رات کا کھاتے، صبح کا ہے نہیں، لیکن وہ اتنے متوکل، اللہ کی ذات پر اتنا توکل کرنے والے لوگ تھے کہ کہتے شام کا مل گیا، صبح کا اللہ دے گا، اور اللہ دیتا رہا، اللہ انہیں دیتا رہا۔ بچے کو بھوک لگ گئی، اس نے اپنی فطرت کے مطابق رونا شروع کر دیا۔ اب وہ خاتون صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم اون سے، روئی سے کوئی چھوٹا چھوٹا کھلونا ٹائپ کو چیز بنا کے ان کو دے دیتے کہ یہ دیکھو، جیسے آج کا دور ہے نا، کہیں گے جی بیٹا یہ دیکھو، یہ بھالو ہے، یہ بکری ہے، یہ فلاں ہے، کوئی نہ کوئی چیز بنا کے دیتے، بچے کو بہلا لیتے کہ بچہ اس کھیل میں لگ جائے گا، اور عصر سے لے کے مغرب تک کا کوئی وقت بھی اتنا لمبا نہیں، وہ کھیل میں لگا رہے گا، وقت نکل جائے گا، روزہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک صحابہ کرام تھے اور ان کا تربیت کا انداز تھا، اور ایک آج کے والدین ہیں، ان کی تربیت کا انداز بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ بالکل کڑیل جوان بیٹا ہے، اور 8 10 15 سال کا نہیں، 20 25 سال، 20 سال، 18 سال، 19 سال، اس عمر کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، امتحان شروع ہو گئے، بیٹا تیرے اگزام ہیں، روزہ نہیں رکھنا۔ ایسے لوگ سننے کو ملتے رہتے، بیٹا تمہارے اگزام ہیں، تمہارے امتحان ہیں، امتحانات ہیں، اس لیے روزہ نہ رکھو۔ وہ بچے کو روزہ رکھوا رہے ہیں جس پر روزہ فرض بھی نہیں ہوا، ابھی وہ بالغ نہیں ہوا، اس پر روزہ فرض نہیں ہوا، وہ تو بچے کو روزہ رکھوائیں۔ اور آج کے والدین جو بالغ ہے، عاقل ہے، راشد ہے، جوان ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے کا موقع نہیں دے رہے۔ کتنا فرق ہے آج کے لوگوں اور ان لوگوں کے مابین۔ اگر بچے کو روزہ رکھنے کے لیے، بچے کو نماز پڑھنے کے لیے بچپن سے ہی حکم دیا جائے گا تو وہ پھر یقیناً بڑا ہوتے ہوتے اس کی عادت ہوگی۔ نمازوں کے سلسلہ میں ہمارے یہاں بڑی ہوتا ہے، جی ابھی بچہ ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو چھوٹی ہے،
یہ کرتے کرتے وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں جی بچہ مانتا نہیں، بچہ یہ نہیں کرتا، بچہ وہ نہیں کرتا، جبکہ نماز کے سلسلے میں بھی روزے کے ساتھ ہی ذہن میں رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مرو اولادکم لسبع، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 7 سال کی عمر کے بچوں کو، بیٹا ہے بیٹی ہے، انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، 10 سال کا ہو کر بھی بچہ بچی بیٹا بیٹی نماز نہ پڑھے اس کو مارو، مار کر نماز پڑھاؤ۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ الْمَضَاجِعَ، اور ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ ہمارے یہاں مار کر نماز پڑھانے کا مسئلہ تو کہاں، اللہ رب العزت ہی بچوں کو ہدایت دے تو وہ خود لائن پہ آئیں اور خود چلتے رہیں۔ والدین کی طرف سے الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں یقیناً، بلکہ یہ کہیں کہ بہت لوگ ہیں، لیکن بکثرت لوگ ایسے ہیں کہ جو اس سلسلہ میں اپنا جو صحیح کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے۔ اس رمضان کے روزے کی ایک خاصیت اور ہے کہ روزے دار کو اللہ رب العزت قیامت کے دن وی آئی پی مہمان بنائے گا۔ وی آئی پی مہمان، آپ جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر جائیں تو وہاں ایک وی آئی پی گیٹ ہوتا ہے، ایک وی آئی پی لاؤنج ہوتا ہے۔ وی آئی پی گیٹ، وی آئی پی لاؤنج جس میں خصوصی مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور وہ خصوصی مہمان جو ہیں وہ گورنمنٹ کے بڑے بڑے آفیسر، کسی علاقے کا حاکم آ رہا ہے، کسی علاقے کا گورنر آ رہا ہے، کسی ملک کا کوئی بڑا آ رہا ہے، سربراہوں کے بڑے بڑے قائدین کے گزرنے کے راستے وہ گزرتے بھی الگ راستے سے ہیں، جہاں سے عام پیسنجر جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے نہیں جاتے، ان کا راستہ بھی الگ ہے، اور پھر ان کے ایئرپورٹ پر بیٹھنے کے لیے جگہ بھی جو وی آئی پی لاؤنج ہے وہ بھی الگ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے روزے داروں کو وی آئی پی قرار دے رکھا ہے۔ روزے داروں کو اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی مہمان بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7۔ جہنم کے 7 دروازے، جنت کا دروازہ بھی ایک زیادہ ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا ایک مظہر ہے۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، منہا باب یسمى الریان، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، لا يدخل منہ الا الصائمون، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اب وی آئی پی گیٹ ہو گیا یا نہیں؟ جس طرح دنیا میں حاکموں، سربراہوں، قائدین، لیڈروں کے لیے وی آئی پی راستہ، وی آئی پی لاؤنج، وی آئی پی ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے لیے وی آئی پی بنایا، کس کو؟ روزے دار کو۔ روزے دار وی آئی پی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بندہ جنت میں تو ظاہر ہے ایک ہی دروازے سے داخل ہوگا، اگر کسی مسجد کے چاروں طرف دروازے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر دروازے سے وہ داخل تو ہو سکتا ہے، لیکن داخل تو ایک سے ہوگا۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک سے داخل ہوا پھر نکلا، پھر دوسرے سے داخل ہوا نکلا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بندہ جنت میں داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ اسے ہر دروازے سے آواز دی جائے، 8 دروازوں سے کہا جائے یہاں سے اندر آ جاؤ، یہاں سے اندر آ جاؤ؟ ظاہر ہے کہ بہت ہی خوش نصیب انسان ہے یہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کیا سارے جنت کے دروازوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا نعم، اے ابوبکر، ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ تو ان لوگوں میں سے ہے۔ آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنا مقام بخشا ہے، کتنا عالی شان شخص ہے یہ ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مردوں میں سے سب سے پہلے انسان، اور خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے خلیفہ راشد بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے جن لوگوں کو بلایا جا رہا ہوگا ان میں سے تو بھی ہوگا۔ کس قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عظیم شخصیت کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، اور برا بلا کہتے ہوئے تھکتے نہیں، اور ایک تو اپنے آپ کو بالکل کھول کر سامنے لے آئے ہیں لوگ کہ ہم ہیں، اور آج کل کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ کھلا کے تو نہیں کہتے کہ ہم فلاں فرقے سے فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن خدمت گزاری انہی کی کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے خلاف بد زبانیاں، صحابہ کرام کے خلاف ہمیشہ ان کے قلم ان کی زبانیں تیز رہتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم انسان کے بارے میں کسی بھی قسم کا غلط لفظ بولنا انتہائی گستاخی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اس مبارک مہینہ، اس مقدس مہینہ کو اللہ رب العزت نے بہت سارا مقام، بہت ساری عزت اور بہت ساری عظمت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جس قدر بھی ہو سکے روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اسے اپنا رمضان المبارک کو اپنا قیامت کے دن گواہ بنا لیں، اور گواہ بھی صرف گواہ نہیں بلکہ سفارشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن کریم بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے بندے کو رات کو جگایا، میں نے اسے سونے نہیں دیا، یہ بیٹھ کے تلاوت کرتا رہتا تھا، فشفعنی فیہ، یا اللہ میری سفارش کے بارے میں قبول کر۔ اور روزہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے بندے کو سارا دن کھانے پینے سے ہر طرح کی اپنی حاجتوں سے روکے رکھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ تو اس کو بخش دے اور میری سفارش قبول کر۔ فشفعنی فیہ فیشفعان، روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ گویا کہ روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے قیامت کے دن جنت میں داخلے کا سفارشی ہوگا، قرآن سفارشی ہوگا، روزہ رمضان سفارشی ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں، ان دونوں چیزوں کا یہ بہترین موسم ہے ماہ رمضان المبارک۔ اس میں روزہ رکھیں اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور بلا وجہ جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسے میں کہہ رہا تھا امتحان آ گیا روزہ چھوڑ دو، کوئی بات ہے؟ ایسے کئی لوگ، بے شمار لوگ ہیں جن کے بارے میں سنا گیا، جن سے ہم مل چکے ہیں، وہ چلچلاتی دھوپ میں کام کرتے ہیں لیکن روزہ بھی رکھتے ہیں۔ بھرپور گرمی، سخت گرمی اور دھوپ میں کام کرنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اسے اس کا بہت ہی اجر عطا کرتا ہے۔ بعض روزہ داروں سے تو یہاں تک سننے میں آیا کہ دوپہر تک ہمارے جسم سے پسینہ نکلنا بند ہو جاتا ہے، یعنی جتنا پانی پیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا گویا کہ ختم ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو یقیناً اللہ رب العزت اس کا ثواب بھی بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، روزہ چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ اہل علم میں سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے کبیرہ، الکبائر یعنی کبیرہ گناہ۔ انہوں نے روزہ بلا وجہ روزہ ترک کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور عالم ہیں امام ابن حجر الہیتمی، تا کے ساتھ، ہیتمی
اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ہیں الہیثمی سا کے ساتھ، 3 نقطوں والی سا کے ساتھ، وہ ہیں امام نور الدین ہیثمی، وہ بہت بڑے محدث ہیں، مجمع الزوائد جیسی کتابوں کے مؤلف ہیں۔ اور ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لیکن محدثین کے طرز کے نہیں بلکہ محدثین جیسے۔ حیثمی اور حیثمی ایک نقطے کا صرف ان میں فرق ہے، اور کنیتیں ان کی نور الدین اور یہ ابن حجر۔ امام ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، کبیرہ گناہوں سے روکنے والے تازیانے، کوڑے، اس نام کی کتاب لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے بھی اس کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے، لہذا بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے آیت شروع میں پڑھی ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی مسافر ہے، کسی کو کچھ سخت ضرورت ہے تو وہ ضرور روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور وہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد وہ روزہ ادا کر لے۔ اب کچھ سوالات ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بھی بات ہو جائے، جن میں سے ایک سوال ہے کہ اس مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے۔ یہ سوال تو غالباً کل اس کی بات ہو گئی تھی۔ ایک اہم سوال جو آج کل بہت پوچھا جا رہا ہے، بلکہ 1-2 دن پہلے سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ جو لوگ حافظ قرآن نہیں ہیں وہ نماز تراویح چاہتے ہیں کہ تراویح میں قرآن کریم لمبا پڑھا جائے، تو وہ کیا قرآن کریم کو دیکھ کر نماز تراویح میں پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ہاتھ میں قرآن کریم لے لیں یا ڈائس پر کسی سٹینڈ پر قرآن کریم رکھا ہوا اس سے دیکھ کر پڑھ لیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر ہاتھ میں لیے ہوئے قرآن کریم کو نماز کے دوران پڑھنے کی ممانعت کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، منع تو کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے منع کہا لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں دے پائے، اور بعض نے کہا کہ یہ خلاف اولا ہے، یعنی بہتر افضل تو یہ ہے کہ آدمی زبانی پڑھے، کچھ صورتیں ہیں ان کو بار بار دہرا لے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض کبار محدثین کرام اور مفتیان اعظام نے کہا ہے کہ وہ قرآن کریم کو دیکھ کر بھی، تراویح کے دوران قرآن کریم کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ خاص طور پر اس رمضان میں ہی یہ بات پیش آئے گی۔ اسی طرح جیسے چاند گرہن لگ گیا، سورج گرہن لگ گیا، اس وقت نماز لمبی پڑھنی ہوتی ہے، کسی کو زبانی یاد نہیں ہے، تو اس وقت بھی اگر قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی سلف صالحین امت میں موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کے غلام ذکوان، جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے، ذکوان، وہ قرآن کریم کو دیکھ کر جماعت ان کی کروایا کرتے تھے، یعنی خواتین کے لیے سمجھیں کہ امام کی حیثیت سے وہ جماعت کراتے اور قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی صحیح میں سندن نہیں بلکہ تعلیقاً ذکر کی ہے، لیکن تعلیقاً بالجزم بھی، یعنی پورے جزم کے ساتھ کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے، پکی بات ہے۔ اور جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیق بالجزم ذکر کر دیں، وہ مسند حدیث کی طرح، یعنی با سند حدیث کی طرح ہوتی ہے کہ وہ بات بالکل سندن ثابت ہے، صحیح ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ان کے آزاد کردہ غلام ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کروایا کرتے تھے۔ اور دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ نماز تراویح کی تعداد کتنی ہے؟ یہ آج کا نہیں بلکہ بہت پہلے کا بڑا مختلف ہی مسئلہ چل رہا ہے۔ اس میں اہل علم نے اپنے اپنے طریقے سے تحقیقات پیش کی، رسائل لکھے، کتابیں لکھیں، مقالات و مضامین لکھے، اور اس سلسلے میں ہماری اپنی بھی کتاب الحمدللہ شائع ہو چکی ہے نماز تراویح کے بارے میں۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز تراویح کہہ لیں، قیام رمضان کہہ لیں،
قیام اللیل کہہ لیں، تہجد کہہ لیں، وطر کہہ لیں، یہ 5 نام الگ الگ ہیں لیکن نماز ایک ہی ہے، اور وہ ہے تراویح۔ بعض لوگوں نے تراویح اور قیام اللیل کو یا تراویح اور تہجد کو الگ الگ کرنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے ہیں کہ نہیں، تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، کیونکہ قیام اللیل الگ ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے جو اس مسئلے میں صحیح معنوں میں ایک قول فیصل ہے۔ وہ فیصلہ کن بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تراویح کا نام جو آج کل ہے، قیام اللیل یا قیام رمضان، اور باقی 11 مہینوں میں قیام اللیل، یہ آپ کا کتنی رکعتیں ہوتا تھا؟ صحابی نے اسی بارے میں سوال کیا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی کے بارے میں جواب دیا، جو کہ معروف ہے صحیحین اور دیگر کتب کے اندر۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، اب یہ کتنا ہو گیا؟ پورا سال ہو گیا نا، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان، دوسرا کوئی مہینہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اب کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل انہوں نے کہا ہے، تو بھئی اس وقت تراویح نام ہی نہیں تھا۔ قیام اللیل، قیام رمضان، قیام اللیل، قیام رمضان، تہجد اور وطر، یہ نام پہلے تھے اور تراویح کا نام بعد میں ہوا۔ بات وہی ہے، سوال اسی کے بارے میں تھا، جواب اسی کے بارے میں دیا گیا۔ اب یہ کہا کہ نہیں وہ اور بات ہے، وہ اور قیام اور بات ہے، یہ اور 5 نام ایک نماز کے ہیں۔ اور اگر کہیں کہ قیام اللیل اور تراویح، تہجد اور تراویح الگ الگ ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی۔ صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے 3 دن جماعت کروائی، اور ان تینوں دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی۔ صحیح سند سے کسی بھی ایسی حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 20 رکعتیں پڑھائی ہوں۔ ایک روایت ایسی موصول ملتی ہے جس میں 20 کا ذکر آیا ہے، لیکن اسے محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، حتیٰ کہ 1-2 نہیں، 10 علماء احناف بھی اس کو ضعیف مان کر کہتے ہیں کہ سنت عدد یا سنت تعداد جو تراویح کی ہے وہ 8 رکعتیں اور 3 وتر ہے، 11 رکعہ۔ لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہی دیگر بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ نفل ہے، سنت ہے، یہ کوئی فرض تو ہے نہیں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، فرض ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، یہ غیر فرض ہے، سنت ہے تراویح۔ اور حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان خلفاء راشدین کے زمانے کے بعد مختلف لوگوں میں، مختلف علاقوں میں 11 رکعت سے لے کر 41 رکعت تک، اب اندازہ کریں 3 وتر شامل کر کے 43 تک بھی، 43 رکعتوں کا مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں نے مختلف عدد اور مختلف وجوہات کی بنا پر، کسی نے کہا کہ ایک ہی رکعت میں اتنا لمبا کھڑے نہیں ہو سکتے، ذرا رکعتیں زیادہ کر لیتے ہیں لیکن قرآن سنیں گے، رکعتیں زیادہ یعنی 2 منٹ کھڑے ہوئے، رکوع چلے گئے، سجدے چلے گئے، پھر اٹھے، تھوڑا ریسٹ ہو گیا نا، پاؤں کو بھی ریسٹ ہو گیا، جسم کو بھی۔ اس انداز سے مختلف علاقوں میں رکعتوں کی تعداد میں کمی بیشی ہوئی، لیکن سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا یہ قیام اللیل کیا یا تراویح کتنی پڑھی، کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ آپ نے 20 رکعتیں پڑھی ہوں۔ اور ہمارے پاک و ہند کے لوگ خاص طور پر بڑا زور دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاں تم بڑا سعودی عرب کہتے ہو اور بڑا تم حرمین شریفین کے ماننے والے ہو، دیکھو حرمین شریفین میں 20 ہوتے۔ پہلی بات تو یہ کہ حرمین شریفین اسلام میں حجت نہیں ہے۔ اسلام میں حجت کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔
دوسری بات یہ کہ حرمین شریفین اور ہماری مسجدیں ایک جیسی نہیں ہیں. وہاں طواف بھی ہو رہا ہے، اسی وقت عین طواف کے دوران تراویح بھی چل رہی ہے. کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی تراویح پڑھ رہا ہے. یعنی ہماری مسجدوں اور اس مقام کا فرق ہے. اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ حرمین شریفین کی ساری باتیں ماننا شروع کر دیں تو چلیے 20 بھی مان لیتے ہیں. اب باری آ جائے گی، حرمین شریفین والے سارے رفع دین کرتے ہیں. حرمین شریفین والے عموماً ہاتھ جو ہے اس سینے پر باندھتے ہیں، یا کم از کم ناف سے اوپر باندھتے ہیں. حرمین شریفین والے اہل توحید ہیں، شرک کے قریب تک نہیں جاتے. کوئی مزار، کوئی سرکار، کوئی دربار ان کے یہاں کوئی معتبر نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں. پورے سعودی عرب میں کوئی مزار نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی سرکار نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں. اگر یہ ساری باتیں آپ کو قبول ہیں حرمین والوں کی، تو یہ بھی چلیے ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ کی 20 بھی حرمین کے عمل کے مطابق. جب 20 کی باری آئے تو حرمین، اور جب رفع دین کی، آمین کہنے کی، ہاتھ اونچا باندھنے کی، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی، اور ان سرکاروں، درباروں، مزاروں کی باتیں آئیں تو پھر ہمارا حرمین پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہمارا اپنا مولوی مفتی آگے آ جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حرمین شریفین کو اپنے سامنے اگر حجت لانا ہے، اپنی دلیل بنانا ہے، تو پھر سارے کاموں میں بنائیے. جبکہ اصل دلیل جو ہے نہ وہ اہل مکہ کا عمل، نہ اہل مدینہ کا عمل. محدثین کرام، ائمہ، فقہا کہتے ہیں کہ اصل حجت جو ہے قرآن و سنت. قرآن و سنت میں سے سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اور آپ کے ارشادات جو احادیث کی شکل میں ہیں، ان میں سے احادیث کی شکل میں اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو ہے وہ واضح طور پر صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر بکثرت کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی. یہ ہے سنت. اس پر ایک دو نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، دسیوں علماء احناف متفق ہیں کہ سنت 11 ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب سنت 11 ہی ہے تو اسی میں خیر و برکت. اب رہا یہ کہ سنت 11 مان کر اب اس کے آگے چلیں تو وہ بات الگ ہے. ایک واقعہ ہمارے بہت ہی ابتدائی زمانے کا، ابتدائی طالب علمی کے زمانے کا ہے کہ ہمارے ایک علاقہ کا، مجھے نام بھی یاد ہے، پیر صاحب کا نام بھی یاد ہے، وہ بڑے خطیب تھے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ تراویح، اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تراویح 8 ہے تو ہم کہیں گے یا اللہ ہماری 12 واپس کر دے، 8 رکھ لے. اور اللہ نے کہا تراویح 20 ہیں تو یہ وہابی اس وقت 12 کہاں سے لائیں؟ اب یہ ہے دلیل. اگر اس طرح کی دلیلوں سے مسائل ثابت ہونا شروع ہوئے تو پھر بڑا عجیب سا مسئلہ ہو جائے گا کہ اللہ کے سامنے بھی وہ جا کے اپنا اتنا ایمان نہیں ہے کہ اصل کیا ہے، مطلوب کتنا ہے. اگر یہ ہوا، دین اگر مگر پر نہیں چلتا، دین کے لیے دلیل چاہیے. اور دلیل جو ہے تراویح کی تعداد کے سلسلہ میں 11 رکعتیں یہ ثابت کرتی ہیں. اور پھر باقی ایام میں نہ صحیح، اس سال تو حرمین شریفین میں بھی تراویح 8 ہو گئی ہے. تراویح 8 ہیں. اس سال مکہ مکرمہ میں، اس سال مدینہ منورہ میں 8 ہی تراویح پڑھی جا رہی ہیں، اور 3 وتر 11. اور بعض احادیث میں ہے کہ 13 رکعتیں. جب 13 ہوتی ہیں تو اس وقت شمار کرتے ہیں کہ جو عشاء کی فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں وہ بھی شامل کر لیں تو 13 ہو گئی. یا اتنا تہجد کو اتنا لمبا پڑا کہ آگے قریب ہی فجر کی 2 سنتیں آ گئیں، ان کو شامل کر لیا تو 13 رکعتیں بنتی ہیں. اصلاً جو تعداد تراویح ہے وہ ہے 11 رکعتیں، 3 وتر اور 8 رکعت تراویح. اللہ رب العزت مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس رمضان المبارک کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے اور روزے کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے، تلاوت بھی کریں اور اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھا کریں، تاکہ
آپ یہ سمجھ سکیں کہ اس قرآن میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ ساری عمر صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے اور اللہ نے اس میں ہمیں پیغام کیا دیا ہے، ہمیں بتایا کیا، ہم سے مانگا کیا، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس طرح کی تلاوت کی عادت جو ہے یہ چھوڑ دیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، سیکھیں قرآن کریم میں کیا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔